بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مشہور واقعہ ہوا تھا، طارق جمیل صاحب نے بتایا کہ لندن میں ایک صاحب ہیں، ان کی خواب میں نبی علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ طارق جمیل کو یہ میرا پیغام پہنچاؤ اور وہ اس چیز کا اعلان کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمشید جنید کو معاف کر دیا ہے۔ تو یہ بڑی بات مشہور ہوئی کہ دیکھیے کس طرح شیطان اپنے کام شیطانی طریقے سے کرتا ہے۔ اس میں نبی علیہ السلام کو عالم الغیب گویا ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ سب کچھ نبی علیہ السلام کو معلوم ہو گیا، اور پھر نبی علیہ السلام براہ راست طارق جمیل کی خواب میں نہیں آئے بلکہ لندن میں ایک صاحب کی خواب میں آئے، تاکہ کوئی بندہ اگر تحقیق بھی کرنا چاہے تو وہ بھی نہ کر سکے۔ تو اس میں طارق جمیل نے ایک بہت بڑا یہ ڈرامہ کیا اور اپنی اہمیت کو بتانے کے لیے یہ انداز اختیار کیا۔ حالانکہ شرک کرنے والا جنید جمشید کتنی شرکی نعتیں پڑھتا تھا، عقیدہ بھی اس کا خراب تھا، خود طارق جمیل کا بھی عقیدہ خراب ہے، اور باقی جو صحیح حدیث کے مطابق وہ تو کسی نیک آدمی یا مومن کی خواب میں بھی نبی علیہ السلام نہیں آتے، نہ آ سکتے ہیں، نہ ہی اللہ نے یہ نظام قائم کیا ہے۔ اور اگر خواب میں آنے والا معاملہ ہوتا تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کتنی جو صحابہ کرام کے اندر وہ جو ہے غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر جنگ تک ہو گئی تھی، تو نبی علیہ السلام دونوں میں سے کسی ایک کی خواب میں آ جاتے اور کہے کہ نہیں اصل مسئلہ یہ ہے۔ یا محدثین نے جو اتنی زیادہ تحقیق کی ہے کہ حدیث کو سننے کے لیے پھر پرکھا یہ ساری چیزیں، تو کیا ضرورت تھی یہ جو سند کا ایک مسئلہ ہے کہ فلاں نے فلاں سے سنا فلاں نے، اس کی تو پھر ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ خواب میں نبی علیہ السلام آ کے سب کو بتاتے تھے ہاں میں نے یہ روایت صحیح، اس طرح میں نے یہ ایسے ہی کہا ہے۔ لیکن اس چیز کا شائبہ تک آپ کو نہیں ملے گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی یہ کہا ہو کہ خواب میں نبی علیہ السلام نے آ کے مجھے کہا کہ ہاں یہ روایت اس طرح ہے۔ یہ ہوا ہی نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین کی بنیاد رکھی ہے یہ ٹھوس اصولوں کے اوپر رکھی ہے، وحی کی بنیاد کے اوپر رکھی ہے، یہ خواب و خیال کے اوپر نہیں رکھی ہے۔ آج تو پورے مسلک پرستوں کا ایک سسٹم ہی خوابوں کے اوپر ہے۔ دیوبندیوں کی خوابوں کے اندر بھی نبی علیہ السلام آتے ہیں، بریلویوں کی خوابوں کے اندر آتے ہیں، شیعوں کی، حتیٰ کہ اہل حدیثوں جو توحید و سنت والے ہیں پنجپیری، یہ بھی کہتے ہیں غلام اللہ صاحب کے خواب میں ابراہیم علیہ السلام آئے اور ان کا بیٹے تو بہت اچھا دین کا کام کر رہا ہے۔ اب دیکھیے اس دور میں پھر آگے آ کے محمد حنیف صاحب نے ایک پورا دین کی بنیاد خواب کے اوپر کھڑی کر دی اور اس سے غلط مطلب نکالا۔ جس طرح ان لوگوں نے غلط مطلب نکالا، اس طرح انہوں نے بھی غلط مطلب نکالا۔ ابھی خواب کے بارے میں ان کا خود کتنا کنسیپٹ کلیئر تھا جب یہ مسلک پرستوں کو جواب دیتے تھے، لیکن جب اپنی باری آئی تو پورا سسٹم انہوں نے گویا وہی کر دیا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ آپ ذرا سنیے اس کو اور پھر آپ کو خود اندازہ ہوگا۔ یہ حنیف صاحب کی آواز سنیے کہ خواب کے معاملے میں ان کا کنسیپٹ کتنا کلیئر تھا پہلے، لیکن اب ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ خواب سونے والا دیکھتا ہے، کوئی مرا ہوا آدمی یا زندہ آدمی کسی کے خواب میں نہیں آ سکتا، اللہ نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا۔ خواب دیکھتا ہے جس نے اپنی بیداری میں جاگتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے، جو چیزیں دیکھی ہیں، کچھ چیزیں اس کے شعور میں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں وہ اپنی رائے قائم کرتا ہے، کچھ چیزیں اس کے لاشعور میں ہوتی ہیں، وہ خواب میں آتی ہیں، باقی کیا نظام ہے اصل اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ سب قیاسات ہیں جو نفسیات ایک مضمون ہے، کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے لحاظ سے یہی ہے کہ جو چیزیں لاشعور میں تحت شعور میں رقم ہو جاتی ہیں وہ انسان کے خواب میں آ جاتی ہیں۔ اس وقت انسان کا شعور جو ہے وہ سو جاتا ہے، لاشعور بیدار ہو جاتا ہے، یہی کہتے ہیں نفسیات۔ باقی یہ کہ حدیث جو ہے خواب کے بارے میں وہ بخاری کی روایت، اس میں یہی ہے کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل بی، اس لیے کہ شیطان میرے خواب میں میری تمثیل بنا کر، میری شکل بنا کر نہیں آ سکتا۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ ابن سیرین جو تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، اس حدیث میں راوی، وہ کہتے ہیں کہ جس نے نبی علیہ السلام کو بیداری میں دیکھا، یہ مراد ہے اس سے، یہ نہیں ہے کہ بعد کے لوگ دیکھیں اس کو، جنہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے وہ کیسے پہچانیں گے، تو اس سے یہی مراد ہے۔ بھائی اتنا ہی رکھنا چاہیے۔ آج کل جو ایک طوفان اٹھایا ہوا ہے، ہر ایک کے خواب میں آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوسف بن نوری صاحب کے والد صاحب زکریا کے خواب میں 100 دفعہ آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلی مار دی تو نبی علیہ السلام علم غیب رکھتے ہیں، ان کو معلوم ہو گیا۔ کسی کو 5 روپے قرضہ نہیں دیا تو معلوم ہو گیا۔ بیمار ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نہیں جاگتے ہوئے آنے لگے
زکریا کی خدمت کرنے کے لیے، یہ انہوں نے اپنے مضمون میں لکھا ہے۔ تو یہ سارے جھوٹ کے پلندے ہیں، یہ باتیں جھوٹ بولنے میں یہ لوگ ماہر ہوتے ہیں۔ ان کا دین کا اسی سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ جھوٹ کے اوپر ان کا سارا دین جو ہے وہ مبنی ہے۔ تو اسی طرح بنج پیری نے ابراہیم علیہ السلام کے خواب کی پوری کتاب لکھ ڈالی اس کے بارے میں۔ تو یہ لوگ اس قسم کے تبلیغی جماعت زکریا والوں نے تو خواب کے اوپر پوری سارے فضائل بھرے ہوئے ہیں خوابوں سے، اور خواب میں بھی آتے ہیں، نبی علیہ السلام بیداری میں بھی آتے ہیں۔ وہ پیر جس کی زیارت کے لیے وہ گئے تھے وہ بھی خواب میں آ گیا، اپنے بیٹے کے خواب میں چلا گیا۔ وہ عالم الغیب بھی ہے، وہ پیر قبر میں دفن، اس کو معلوم ہے کہ یہ زائرین آ گئے ہیں یہاں، تو اس لیے ان کے خواب میں آ گیا۔ بیٹا کہاں ہے؟ ماں اس کے خواب میں چلا گیا۔ تو یہ ان لوگوں کا یہ دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی اختیارات میں، تصرفات میں سب نے اس نبی کو بھی شریک کر لیا ہے اور پیروں کو بھی شریک کر لیا ہے۔ سنا آپ نے کہ کس طریقے سے بالکل صحیح چوٹ مار رہے ہیں، اور جو بنیادی چیز بیان کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ دیکھو تم نے ایک جھوٹ کے اوپر اپنے پورے دین کی بنیاد رکھی ہے، اور پہلے خواب کا معاملہ چلایا اور پھر بیداری میں بھی لانا شروع کر دیا اس کو۔ تو بالکل یہی کام دیکھیے محمد حنیف صاحب نے خود کیا ہے۔ سورہ یوسف کی 4 نمبر آیت، جب یوسف علیہ السلام خواب بیان کر رہے ہیں، وہ بچے ہیں چھوٹے سے، خواب بیان کر رہے ہیں، اور جو چیز انہوں نے دیکھی وہ یا تو وہ خود جانتے ہیں اور یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن جس انداز سے انہوں نے بیان کیا اس کو کہ ابا جان میں دیکھتا ہوں، میں نے دیکھا، جس طرح ایک بچہ نہیں ایکسائٹیڈ سا ہوتا ہے، اس طریقے سے اس انداز سے کہ سورج چاند ستارے میرے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے ایک پیغمبر کی حیثیت سے اللہ کی وحی کی روشنی میں اس کی تعبیر بتائی 6 نمبر آیت کے اندر، اور یہ بات کہ اللہ تعالیٰ تجھے منتخب کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تجھے نبی بنائے گا، یہ بات پیغمبر اپنے فہم و فراست یا اندازے سے کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ کسی کو نبی بنائے گا یہ تو وحی کے مطابق ہوتا ہے، اپنے اندازے سے تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے اوپر اس طرح نعمتوں کی تکمیل کرے گا، تیرے اوپر رحمتوں کی بارش کرے گا، گویا جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، پھر اپنا بھی نام لیا کہ اس خاندان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش کرے گا۔ تو یہ ایک خوشخبری تھی جو بیٹے کو بھی سنائی گئی اور باپ کو خاص کر سنائی گئی کہ تیرا یہ بیٹا نبی بنے گا۔ تو کس قدر وہ خوشی کا مقام تھا ان کے لیے، لیکن ایک بڑے کڑے امتحان سے گزرنے کے بعد ایک پوری زندگی کا ایک چکر ہے جس سے گزرنا ہے اب باپ کو بھی اور بیٹے کو بھی۔ وہ تو مشکلات اپنی جگہ ہیں، جس طرح نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ فاتح کی حیثیت سے یہاں آئیں گے، ابھی آپ کو یہاں سے نکال رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر۔ تو وہ بات تو خوشخبری، دل کے اندر جو خوشی ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے، لیکن کن حالات سے گزر کے آنا ہے وہ بڑے کڑے ہیں، وہ بڑے مراحل مشکل ہیں، تو وہ بھی ایک پریشانی والی بات تو ہوتی ہے، لیکن صبر کرتے ہیں انبیاء۔ تو کس طرح دیکھیے یعقوب علیہ السلام نے صبر کی زندگی بسر کی، کیسا نمونہ پیش کیا، اس طرح یوسف علیہ السلام نے کتنے صبر کی ایک مثال قائم کی۔ سورہ یوسف ہے ہی احسن القصص ہے کہ یہ بہترین ایک قصہ ہے ایمان اور عقیدے کا، توحید کا، اور ایک فرما بردار غلام جو اللہ کا ہے، بندہ ہے، اس کو کیسا ہونا چاہیے، یہ ایک نمونہ پیش کیا گیا اور مثال پیش کی گئی۔ نبی علیہ السلام نے اس کو اپنایا، صحابہ کرام نے اس کو اپنایا، قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے اس میں سبق ہے، ایمان کیسا ہونا چاہیے، شرک کیا چیزیں ہوتی ہیں، کھول کھول کے اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے، اللہ کے وعدے بالکل سچے ہیں، اور وہ سچے وعدے جب سامنے آ جاتے ہیں تو سورہ مریم کی 58 نمبر آیت کے اندر بتایا گیا کہ انبیاء اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں جب وہ اللہ کی یہ نشانی دیکھتے ہیں، اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی انداز سے دونوں نبیوں نے اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کیا، اور کہانی اب ختم ہو رہی ہے۔ یہ سجدہ شکر تھا، لیکن محمد حنیف صاحب نے پھر وہی انداز اختیار کیا جو بریلویوں نے کیا، جو دیوبندیوں نے کیا، کہ اس کو پھر پہلے خواب مانا، پھر اس کو حقیقی سجدہ مان کے، جس طرح انہوں نے حقیقی زندگی میں بیداری میں نبی علیہ السلام کو لانا شروع کر دیا، اس طرح محمد حنیف صاحب نے حقیقی معنوں میں کہتے ہیں پورے خاندان نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اور اپنی دعوت القرآن تفسیر کے اندر جو دوسری جلد ہے اس کے 100 نمبر آیت کی تشریح میں یہ لکھ دیا، حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی چیز لائے، خوابوں کی تعبیر کا باب باندھا انہوں نے، اور سجدے کا ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے، اس کو وہاں سے آگے سے بیان کیا انہوں نے، اس تعبیر کو آگے سے بیان کیا، کیونکہ وہ بہت ہی متقی اور فقیہ آدمی تھے، وہ جان گئے اس چیز کو کہ یہ بے ایمان بعد میں یہ سجدے کا رخ یوسف علیہ السلام کی طرف پھیر دیں گے، زبردستی پھیریں گے۔
تو بہرحال ہر لحاظ سے جو ایک کوشش ہوتی ہے ایمان عقیدے کو بیان کرنے کی وہ تو کی گئی، لیکن جن کے دماغوں کے اندر شرک ہو، جن کے مزاج کے اندر شرک ہو، صوفی ٹائپ لوگ ہوں، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے۔ اور پھر ضد اور اڑدرمی جو ہوتی ہے بغیم بینہم، یہ بڑی خوفناک چیز ہوتی ہے۔ اس سے انسانیت جو ہے اکثریت علماء کی اس سے وہ اس کی لپیٹ میں آئے ہیں۔ آپس میں ضد بازیوں کی وجہ سے آج یہ تین مسلک ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، ضد بازیاں، صوفی بھی آپس میں ضد بازیوں کی وجہ سے لڑتے رہے ہیں۔ لیکن اللہ کی بات بالکل سچی ہے کہ سارے انبیاء اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے، اللہ کو رکوع کرتے تھے، اسی کی تعلیم دیتے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایک نبی کسی نبی کو سجدہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو صحیح تفسیر بھی موجود ہے، اس سے پہلے لوگ بھی تفسیر کرتے رہے، لیکن ابن کثیر کو لے لیا محمد حنیف صاحب نے، اس سے متاثر ہو گئے، یا اور کچھ دوسرے ڈاکٹر اسرار سے، مودودی سے بھی کچھ متاثر ہو گئے، اور خاص کر سعودیوں سے تو بہت زیادہ متاثر رہے۔ ان کے ساتھ نہیں بگاڑنا چاہتے تھے، کیونکہ سعودیوں نے اپنی تفسیر کے اندر یہ چیز لکھی ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی سجدہ تھا، اور پہلی امتوں میں ایسا جائز ہوتا تھا، یہ بھی انہوں نے لکھ دیا۔ تو اس انداز سے انہوں نے یہ تفسیر کی ہے، یہ مشرکانہ تفسیر ہے، اور بالکل یہ جماعت سے بغاوت ہے، ایمان سے بغاوت ہے، توحید سے بغاوت ہے، قرآن سے بغاوت ہے۔ پوری طرح انہوں نے پورے دین کے مزاج کو بدلی کر دیا، اور جھوٹ کے اوپر انہوں نے اپنی پورا سسٹم اب جھوٹ کے اوپر یہ تعمیر کیا ہے۔ اور جب ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تقاریر اور ان کی جو بیان اور ان کی جو بحثیں ان کے سامنے لائی گئی، دیکھو ڈاکٹر عثمانی تو بحثیں کیا کرتے تھے مولویوں کے ساتھ کہ نہیں حضرت وخروا لہ سجدا، لہ کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے سجدے میں وہ گر گئے، سجدہ ریز ہو گئے اللہ کے لیے۔ تو جن کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں، یعنی ڈاکٹر صاحب نے فتویٰ لگایا وہاں کہ جن کا ایمان خراب ہوتا ہے نا وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ تو کتنی مومنانہ تفسیر بھی موجود تھی، لیکن محمد حنیف کی بدبختی اور ان کے پیروکاروں کی بدبختی کی اب شرک کے اندر یہ مبتلا ہو گئے ہیں۔ پھر اس میں بڑھتے بھی گئے، کہنے لگے کہ دیکھو جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزانہ طور پر صفت دے دی تھی مردوں کو زندہ کرنے کی، اندازہ لگائیے اللہ نے صفت نہیں دی ہے، وہ اپنی صفت نہیں دیتا ہے، وہ معجزہ ہوتا تھا اور وہ باذن اللہ ہوتا تھا، یعنی اللہ کا حکم ہوتا تھا، اللہ اس مردے کو زندہ کرتا تھا۔ مردے کو زندہ کرنے کی صفت یہ اللہ کا حق ہے، وہ یہ صفت کسی کو نہیں دیتا ہے۔ تو لیکن محمد حنیف صاحب کہتے نہیں، اللہ نے دے دی، جس طرح وہاں دے دی اس طرح یہاں سجدہ بھی کرا دیا، یعنی ایک شرک کو ثابت کرنے کے لیے دوسرا شرک کرنا پڑا ان کو، مسلک پرستوں کی طرح، فرقہ پرستوں کی طرح، کیونکہ وہ بھی اسی طریقے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، جس طرح حنیف صاحب خود بیان کر رہے ہیں کہ عالم الغیب ماننا شروع ہو گئے، مختار کل ماننا شروع ہو گئے، وہ بھی آگے بڑھتے گئے، یہ بھی اب آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ ہوا ہے اصل میں میرے پیارے بھائیوں، ان مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو اور ان کو سمجھاؤ، ابھی زندہ ہیں، بہت ہی ضعیف ہو چکے ہیں، لیکن اپنی ضد اور انا کی وجہ سے اب یہ واپسی والا سٹیپ اٹھانے کے لیے تیار نہیں کہ اب لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ کتنے لوگ اسی شرک پر مر گئے، خود ان کی اپنی بیوی اسی شرک کے اوپر مر گئی ہے، رفع عام کے خالد عزیز حافظ قرآن تھے، وہ بھی اسی شرک کے اوپر مر گئے، اور کتنے لوگ ہیں۔ اب ظاہر بات ہے وہ سارے تو احتجاج کریں گے کہ ہمارے آدمیوں کو شرک پر مروا دیا، اب کہتے ہو سجدہ اللہ کو ہوا ہے، تو اس چیز سے یہ ڈرتے ہیں، اس چیز سے ڈرتے ہیں، لیکن جہنم سے نہیں ڈرتے ہیں کہ ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا، اور کتنے پیچھے ہم اسی آگ کے اندر جائیں گے ہمیشہ کے لیے، اس سے یہ بے خوف ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ان کو ہدایت دے۔ باقی اللہ کے بندو، یہ تمہیں کل قیامت کے دن نہیں بچائیں گے، جس طرح بریلویوں کے اکابرین، دیوبندیوں کے اکابرین، اہل حدیثوں کے اکابرین، یہ سیاسی لوگوں کے اکابرین جتنے ہیں، یہ کل جہنم کے اندر اپنے ووٹروں کو اور اپنے کارندوں کو، ورکرز کو، مریدوں کو، اپنے جوانوں کو یہ نہیں بچا سکیں گے، اسی طرح محمد حنیف بھی نہیں بچائیں گے، اور پھر وہاں ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رہنا پڑے گا، چیخو گے، چلاؤ گے، لانتے بھیجو گے ایک دوسرے کے اوپر۔ اور یہ بھی کہ دیکھو بھائی سمجھاتے بھی تھے، ہدایت آ چکی تھی، علم آ چکا تھا، نور آ چکا تھا، پھر کیوں ظلمات میں گئے ہو حنیف صاحب؟ اس طرح یہ گریبان پکڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔